اجلاس تھا وہ کافی حد تک مختصر تھا، تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم ایک پوری پریس کانفرنس کریں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ جواب چند جو اہم فیصلے ہیں وہ آپ کے گوش گزار جو ہیں وہ کر دیے جائیں۔ اس فیصلوں میں آج جو 14 سپٹمبر 2021 کو جو اجلاس ہوا ہے کابینہ کا، اس میں پہلے حسب معمول جو ایک بریفنگ ہوتی ہے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی، وہ بریفنگ دی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کو اس پیش رفت اور معاملات کے اوپر جو معاملہ چل رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ کا اختیار دینے کے حوالے سے جو پیش رفت اور بریفنگ دی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری نے اسپیکٹرم کی فروخت کے حوالے سے کابینہ کو بریفنگ دی گئی ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ موجودہ اسپیکٹرم کی نیلامی میں ایک ٹیلی کام کمپنی نے حصہ لیا، اور اس سے پہلے بھی ایک آدھ کمپنی ہی ٹیلی کام میں حصہ لیتی رہی ہے۔ 2016 میں ٹیلی نار نے اور 2017 میں جائز نے اسپیکٹرم نیلامی میں حصہ لیا تھا۔ چونکہ اگلے سال انشاءاللہ 5G لانچ کر دیا جائے گا، جس میں متعدد کمپنیاں دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں، کابینہ نے PTA کو ہدایت کی ہے کہ ملک میں معیاری ٹیلی کام سروسز کو یقینی بنایا جائے تاکہ ٹیلی کام سیکٹر میں انقلاب کے ثمرات ملک کے ہر کونے میں میسر آ سکے۔ ایک بہت ہی لینڈ مارک ڈیسیژن میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو نئی کرمنل اصلاحات جو ہیں، کرمنل نظام میں جو اصلاحات ہیں ان کو متعارف کروایا گیا ہے، اور ایک بہت ہی تفصیلی جو بریفنگ ہے وہ دی گئی ہے، اور لاء منسٹری کی طرف سے، اور جو ہماری اس وقت اصلاحات چاہیے ہمارے لیگل ریفارم سسٹم کو کرمنل سائیڈ کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے وہ آج لاء منسٹری نے اپنی بریفنگ دی ہے، اور بہت دورست تبدیلیاں جو ہیں وہ کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے گا، اور اسی کو ہی آگے بڑھانے کے لیے کہ جو ہمارا جو وزیر اعظم صاحب کا ایک ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے ہم نظام انصاف کو اور جسٹس سسٹم کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، اس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ایک طویل مشاورت ہوئی ہے، اور وزیر قانون جناب فروغ نسیم صاحب نے ایک تفصیلی پریزنٹیشن کابینہ کے سامنے رکھی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کرمنل لاء ریفارمز جو ہیں وہ ایک بہت اہم حیثیت رکھیں گی آئندہ کے 2 سالوں میں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا کرمنل لاء ریفارم ہے یہ ایک بالکل نوعیت اور حیت تبدیل کر دے گا ہماری جو ابھی کی جو معاملات ہیں، اور جو کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ڈیلے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ٹرائلز میں ڈیلے ہوتے ہیں، جو پولیس FIR درج کرنے میں جو مسائل ہیں، ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور ایک کمپریہنسو جامع کرمنل ریفارمز جو ہیں ان کی پریزنٹیشن دی گئی ہے۔ اب یہ کابینہ کمیٹی برائے قانون میں یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو ہماری کرمنل ریفارمز ہیں ان کو نافذ کر دیا جائے گا۔ کابینہ نے چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ کی بنیادی تنخواہوں میں 10% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی تجویز کر دی ہے۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے جو ایک روایتی طور بعد وفاقی کابینہ کے اراکین کو ایک الاؤنس ملتا تھا، اس کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ یہ اس آسٹیریٹی ڈرائیو کا حصہ ہے، اس بچت کا حصہ ہے جو کہ وزیر اعظم پہلے دن سے جو نافذ کیے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم ہاؤس نے بہت بڑی بچت کی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس نے پہلے 1 ارب اور 54 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کو واپس کیا ہے اپنی اس آسٹیریٹی ڈرائیو کے نتیجے میں، اور یہ تجویز دی گئی جا رہی تھی کہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں
چیئرمین سینٹ ہیں اور جو دیگر اراکین اسمبلی ہیں ان کو 10% الاؤنس دیا جائے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ یہ اس اصول کی خلاف ورزی ہوگی جو کہ باقی تمام کابینہ اور باقی شعبوں کے اوپر لگایا گیا ہے، اور اس وقت خصوصاً جب ہماری معاشی حالت ایسی ہے کہ جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں ان کو یہ مثال دے کے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت تنخواہوں میں اضافہ نہیں لے رہے، ہمارے اس وقت معیشت کے اوپر جو بوجھ ہے اس کے مد نظر، تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ 14 اگست 2021 کو ایف بی آر کے ڈیٹا پر سائبر حملے کے پیش نظر ایف بی آر حکام کی جانب سے پبلک پروکیورمنٹ رولز 2004 کے تحت آپریشنل ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا تاکہ ڈیٹا سینٹر کے لیے تمام ضروری اقدامات ہنگامی بنیادوں پر کیے جا سکیں اور ڈیٹا سینٹر کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کابینہ نے ان اقدامات کی توثیق کی۔ 14 اگست 2021 کو یہ ہوا تھا کہ جو ہماری ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب اس کی انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر ڈیٹا جو ایف بی آر کا تھا وہ محفوظ رہا ہے اور اس تک جو ہیکرز ہیں وہ ایکسیس نہیں کر سکے، اور اس کے لیے پھر اب ایف بی آر نے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ ایک پروفیشنل کمپنی جو ہے اس کو انہوں نے ہائر کیا جو کہ اب ڈیٹا پروٹیکشن کو یقینی بنا رہی ہے، اور اس کے لیے جو رولز تھے ان کو ریلیکس کیا گیا ہے تاکہ وہ ہائرنگ جو ہے اس کو جلدی کر سکیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹر ہیں امین الحق صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ اس سال تقریباً 10 لاکھ اٹیکس ہو چکے ہیں پاکستان کی ویب سائٹس کے اوپر ہیکرز کے، اور وہ سارے جو ہیں ان کو این ٹی سی نے ناکام بنایا ہے۔ سو پاکستان کے اندر ایک جامع فریم ورک سائبر سیکیورٹی کا موجود ہے اور اس کو ہم مزید جو ہے وہ تگڑا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو گارڈین اخبار ہے اس نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا کہ ہندوستان نے ایک اسرائیل کی کمپنی کے ساتھ مل کے پاکستان کے اہم موبائل فونز کے جو واٹس ایپ تھے چوری کرنے کی کوشش کی، اور وہ اگرچہ اس کی کامیابی اور جس میں پرائم منسٹر صاحب کا فون بھی شامل تھا، ہم نے اس کے لیے ایک انکوائری کمیٹی جو تھی وہ بنائی تھی۔ ابھی تک اس کی جو پروفیشنل ممبرز ہیں وہ تعینات نہیں ہوئے ہیں، اور ہم ایک جامع اور کمپریہنسو ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے وہ آئیں گے۔ آٹو سیکٹر میں مقامی پیداوار کے فروغ اور موجودہ ٹیرف نظام میں پیش آنے والی دقتوں کو دور کرنے کے لیے کابینہ نے ٹیرف پالیسی بورڈ کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ایس آر او 655/2006 کے تحت درآمدات پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کی شرح 7% سے کم کر کے 2% کر دی جائے، اور اس کے ساتھ ہیوی کمرشل وہیکلز پر بھی اے سی ڈی کی شرح 7% سے کم کر کے 2% کر دی جائے۔ اس کے نتیجے میں یہ جو ہماری بڑی جو وہیکلز ہماری ہیں جیسے بسیں ہیں، ٹرکس ہیں، جو بڑی ہماری ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی کیونکہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ان کے اوپر سے جو ہے وہ ہٹائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو 1000 سی سی سے چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کا جو اکوپمنٹ ہے یا ان کے جو سامان ہے اس کی درآمد کے اوپر ایڈیشنل چونکہ ڈیوٹی ختم کی گئی ہے، تو وہ 1000 سی سی سے نیچے کی گاڑیوں کی قیمت جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس سے انشاءاللہ کمی آئے گی۔ قائد اعظم فاؤنڈیشن ایکٹ 2021 کے مجوزہ مسودے کی منظوری دی گئی ہے اور قائد اعظم فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے پروٹیکٹر آف امیگرینٹس کے تقرری اور تبادلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ کرونا کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے درآمد کنندگان کی طرف سے درآمد شدہ اشیاء جو ویئر ہاؤس میں موجود ہیں اور جنہیں بروقت کلیئر نہیں کرایا گیا، ان اشیاء پر قانون کے مطابق عائد ہونے والے 1% جرمانے سرچارج میں 30 ستمبر تک رعایت دی ہے تاکہ ان کو 30 ستمبر 2021 تک کلیئر کروا لیا جائے۔ جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں اور وہ ویئر ہاؤسز میں پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ چونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے سامان اٹھا سکے، ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ آپ 30 ستمبر تک اپنی چیزیں اٹھا لیں تو آپ کے اوپر سرچارج جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ دیامیر بھاشا ڈیولپمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم 9 کی منظوری دی گئی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وزیر اعظم آفس کی جگہ اب وزارت منصوبہ بندی کے نمائندے کو شامل کیا گیا ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے 10 اگست 2021 کے اجلاس میں اسٹیل ملز کے حوالے سے لیے گئے فیصلے میں ترمیم کی اجازت دی گئی ہے۔
ادارہ جاتی اصلاحات کے 2 اگست 2021 اور 2 ستمبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 9 ستمبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ ان فیصلوں میں وائٹ آئل پائپ لائن ملٹی گریڈ موومنٹ پروجیکٹ کے ٹیرف، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی مختلف کمپنیوں کے معاملات، آٹو ڈسیبل سرنجز کی درآمد اور ان کے خام مال، ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک کی جانب سے وضع کردہ ٹریک اینڈ ٹریس نظام کی مانیٹرنگ اور سابقہ قبائلی علاقوں سے فراہم کردہ گڈز پوائنٹ آف سیل امیگریشن اور گندم کی درآمد کے حوالے سے تیسرے بین الاقوامی ٹینڈر کے فیصلے جو ہیں وہ شامل تھے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس بات کے اوپر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جو ہماری جو گندم کی پروکیورمنٹ تھی اس کو کیوں ڈیلے ہوا، جبکہ انہوں نے واضح طور کے اوپر اس میں احکامات دیے تھے، اور ساتھ ہی صوبوں کو، پنجاب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر گندم کی ریلیز کے اقدامات کرے، اور ہمیں امید ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے گندم کی ریلیز شیڈیول جو ہے وہ آج یا کل جاری کر دیا جائے گا، جس کے بعد انشاءاللہ گندم کی قیمت میں اور اس کے بعد آٹے کی قیمت میں ہم بتدریج کمی آتے ہوئے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کے پاور آف اٹرنی نظام انفارمیشن کے حوالے سے کیبنٹ کمیٹی برائے لاء جو ہے اس کے فیصلے کی توثیق کی گئی ہے۔ کابینہ نے پاکستان اور کرغزستان کے درمیان فلائٹس کے لیے پی آئی اے اور کرغزستان کی ہوائی کمپنی ایویا کو پروازوں کی اجازت دی ہے، اور اسی طریقے سے پی ایس او اور پاک ایل این جی کی جانب سے ایل این جی کی خریداری پر پیپرا قوانین کے قواعد کے مطابق ٹائم لائنز میں کمی کی تجویز بھی منظور کی گئی ہے۔ یہ بنیادی طور کے اوپر جو سپاٹ بائنگ ہوتی ہے، جو آپ ایل این جی وغیرہ میں دیکھتے ہیں، اس میں ٹائم ہمیں اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ سارا ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ اس کو ریشنلائز کریں۔ آج چونکہ ایک بڑی مختصر کیبنٹ میٹنگ تھی، لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ بجائے اس کے اس کو ڈیلے کریں اور اس کو پریس کانفرنس میں لے کے جائیں، یہیں سے جو ہے وہ آپ کو بریف کر دیا جائے اہم فیصلوں کے بارے میں۔ بہت شکریہ۔